اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. 40 دن ان پہ اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا. آج تک مسلمان سیراب ہو رہے ہیں. اور اسی مسجد نبی شریف کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے. جس مسجد کی توسیع انہوں نے اپنی ذاتی سرمایے سے کی, اسی قرآن کے اوراق پہ ان کا خون گرا جس قرآن پر کو محبت سے عقیدت سے انہوں نے جمع کیا تھا اور امت کو ایک قرت پہ جمع کیا تھا. انہوں نے 3 جھوٹی افواہیں عام کر دی اور ایک جو ہے سازش تیار کی. وہ 3 باتیں یہ تھی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کو عہدوں سے معزول کر دیا ہے, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ جو ہے اس کے علاوہ سارے نسخے جلا دیے ہیں. یہ 3 سازشیں انہوں نے تیار کی, جھوٹی افواہیں تیار کی, اور لوگوں نے جناب میری جب جھوٹی افواہ آتی ہے تحقیق لوگ بعد میں کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد پہلے شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کئی دفعہ اسی جھوٹی بات عام ہو جاتی ہے, کسی شخص کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے. جب انکوائری ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کچھ اور تھی. یہ جھوٹی افواہیں اور یہ سازش بعض لوگوں کے خواہش کی تکمیل ہوتی ہے. اس طرح کوئی جھوٹی بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کے جناب اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی دل کی اور مرضی کی بات ہوتی ہے, ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے, اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے فرمایا جھوٹی افواہ پہ کبھی بھی کان نہ دھرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا. وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں, سارے مسلمانوں کو نوازتے تھے. وہ اتنے سرمایہ دار اور مالدار تھے کہ ان کا لقب غنی تھا. انہیں کیا ضرورت تھی بیت المال سے جناب جو ہے رقم لے کر اپنے رشتہ داروں کو نوازتے. جہاں تک جو ہے تو یہ بات کہ انہوں نے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سوادرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. نہایت ہی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، آج ماہ ذوالحج کا آخری جمعہ ہے اور اس کے ساتھ اسلامی سال کا بھی آخری جمعہ ہے. کیونکہ ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے صحابہ اکرام کی شان کو اور مقام کو بیان فرمایا ہے. اور چونکہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی تاریخی مناسبت سے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام اور ان کی سیرت کا بیان آپ کے سامنے رکھا مختصر. اس موضوع کو تکمیل کی طرف بڑھاتے ہوئے میں اگلی بات کی طرف آؤں گا کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے اور 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا کا وہ سانحہ پیش آیا اور شہدائے کربلا کی وہ جو قربانیاں ہیں وہ بھی اسی محرم کے مہینے میں واقع ہوئی تھی. اسلام کا جو کیلنڈر ہے اور اسلامی جو سال ہے اس کا آخری مہینہ جو ہے اس میں بھی شہادت ہے اور صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 18 ذوالحج ہے، تو اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے اس کی پہلی تاریخ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. تو گویا کہ سال کا آخری مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ، اس میں شہادتیں ہیں اور قربانیاں ہیں اور صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے دین اسلام کے لیے.
دین اسلام کا یہ جو شجر ہے، اس کی آبیاری پانی کے ساتھ نہیں، مسلمانوں نے اپنے خون کے ساتھ کی. لیکن وہ مقدس ہستیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اسلام کے لیے قربانیاں دی، آج ہم مسلمان اور بالخصوص نئی نسل ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. وہ ہمارے حقیقی محسن ہیں. دین اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے پیش کی. ان کی قربانی کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے. ہماری نئی نسل کو وہ غیر مسلموں سے متاثر اور مرعوب ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. یہاں تک کہ مراسیوں کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں اور دنیا کے کھلاڑیوں کے بارے میں بڑی معلومات رکھتے ہیں. لیکن معلومات نہیں رکھتے تو اپنے حقیقی جو محسن ہیں صحابہ اکرام، ان کے بارے میں ہم اور ہماری نئی نسل کوئی معلومات نہیں رکھتے. حالانکہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر دین اسلام ہم تک پہنچایا. آج اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، آج اگر ہمارے پاس قرآن پاک محفوظ ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ ہیں، شرعی احکامات محفوظ ہیں، تو یہ ان ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور انہوں نے قربانیاں دی. اگر وہ یہ قربانیاں نہ دیتے تو آج نہ جانے ہم کس گرجے میں اور کس مندر میں ہوتے. یہ ہمارے حقیقی محسن ہیں. ان کے بارے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو آگاہی ہونی چاہیے. اور صحابہ کا مقام اور مرتبہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کی فضیلت کو اور ان کے مقام اور مرتبے کو جاننا ہو تو قرآن حدیث کو اٹھاؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کا کتنا بلند مقام ہے، کتنی بلند شان ہے. تاریخ کے آئینے میں صحابہ اکرام کی فضیلت کو نہ دیکھنا. تاریخ میں مختلف ایسے ادوار آئے جن میں مختلف قسم کے لوگ جنہوں نے تاریخ میں ملاوٹی کی. تاریخ ایک خبر ہے، خبر کے بارے میں اصول اور ضابطہ ہے کہ الخبر یحتمل الصدق والکذب. خبر جو ہے اس میں سچائی اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے. لیکن اگر صحابہ اکرام کے کردار کو آپ قرآن کے اوراق میں دیکھو گے، احادیث مبارکہ میں دیکھو گے، تب آپ کو پتہ چلے گا. آج قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تاریخ کے اوراق میں اگر تم صحابہ اکرام کے مقام کو دیکھنا چاہو گے تو وہاں پر بڑی خیانتیں ہوئی ہیں. ایک صحابی کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے. 1 منٹ کا صحابی، یعنی جس کو 1 منٹ کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کی حالت میں دائرہ نصیب ہو گئی ہے. 1 منٹ کے لیے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہو گئی ہے، یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی ادائیگی کا ایک لمحہ بھی نصیب ہو گیا ہے، ایک رکن بھی نصیب ہو گیا ہے. اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ ساری دنیا کے
कुतुब और अब्दाल, गौस, औलिया अल्लाह, सुलहा, सारी दुनिया के इकट्ठे हो जाएं, इन हस्तियों की आजमत को हम सलाम पेश करते हैं। और ये नेक लोग और औलिया अल्लाह ये हमारे सरों के ताज हैं, इनका बुलंद मुकाम और मर्तबा है। लेकिन 1 मिनट का जो सहाबी है, ये अपनी फजीलतों के बावजूद, इस बुलंद मुकाम के बावजूद, इस अजमत के बावजूद और फजीलत के बावजूद, इस तक़वा और इखलास के बावजूद 1 मिनट के सहाबी के दर्जे को ये नहीं पा सकते, 1 मिनट के सहाबी के मुकाम को ये नहीं पहुंच सकते। इतनी आजमतों और फजीलतों के बावजूद क्यों नहीं पहुंच सकते 1 मिनट के सहाबी के मुकाम को और उसके मर्तबे को ये नहीं पा सकते? इस वजह से कि वो सहाबी और दीगर सहाबा इकराम जिन्होंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन आंखों से दीदार किया है, ज़ियारत की है, ये मुकद्दस हस्तियां और नेक लोग वो आंखें कहां से लाएंगे? जिन कानों से उन्होंने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने, ये नेक लोग और सलाहा लोग वो कान कहां से लाएंगे? जिन हाथों से उन लोगों ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया है, ये अपनी आजमतों के बावजूद वो फजीलत वाले हाथ कहां से लाएंगे? और जो मजलिस उनको प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब हुई है, ये अपनी आजमतों और फजीलतों के बावजूद वो मजलिस कहां से लाएंगे? जो नमाज़ें उन्हें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नसीब हुई हैं, ये अल्लाह के नेक लोग सारी दुनिया के सुलहा अपनी आजमतों और फजीलतों को और तक़वा और इखलास के बावजूद वो नमाज कहां से लाएं? प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मअयत और रिफ़ाक़त में उन्होंने जो जिहाद किया, वो जिहाद वाला अमल ये कहां से लाए? इसलिए मैं कहता हूं कि 1 मिनट का जो सहाबी है, उसका मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है, इतना बुलंद हो जाता है कि सारी दुनिया के क़यामत तक आने वाले कुतुब, अब्दाल, गौस और सुलहा और औलिया अल्लाह, ये सारे उस 1 मिनट के सहाबी के मुकाम को नहीं पा सकते। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका। सहाबा के मुकाम कुरान में देखो, 88 मरतबा कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब आया। अव्वलीन मुखातब इसके सहाबा इकराम, सबसे पहले अल्लाह ने उन्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब किया है। उनसे बड़ा ईमान वाला कोई हो सकता है? जिन्हें अल्लाह खुद 88 मरतबा कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त उनको मुखातब करके फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसके अवलीन मुखातब सहाबा इकराम, और अल्लाह ने बराह रास्त उनसे फरमाया व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास। अल्लाह फरमाते हैं, ए सहाबा इकराम की जमात, मैंने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि क़यामत के दिन सारी उम्मतों पे तुम गवाह हो जाओ। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे गवाह हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुस सादिकून का खिताब अता किया। अल्लाह ने उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु अपनी रजा का दायमी सर्टिफिकेट अता किया, और ये परवाना अता किया कि अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राजी हो चुका और वो मुझसे राजी हो गया। जब अल्लाह राजी हो गया तो मखलूक का, अब इंसानों का इसमें कोई काम नहीं और कोई अमल दखल नहीं है कि उन पे उंगली उठाएं या उन पे कीचड़ उठाएं। अल्लाह फरमाते हैं मैं राजी हो चुका। अल्लाह जिससे राजी होता है ना, तो अल्लाह फिर राजी होता है। एक होना है मेरा राजी होना, एक है आपका राजी होना, इसकी कोई हैसियत नहीं। इंसानों का एक दूसरे से राजी होना, इसकी कोई हैसियत नहीं। हमें आने वाले कल का पता नहीं,
آنے والے حالات کا پتہ نہیں، کل کلام کیا حالات پیش آتے ہیں، کیا معاملات پیش آتے ہیں، ہماری ناراضگی کا یا راضی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں آنے والے لمحات کا پتہ نہیں، آنے والے اوقات کا پتہ نہیں، لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ مستقبل کا دانائے حقیقی ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مجھے ناراض نہیں کریں، اللہ ان سے راضی ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے اس درخت کے نیچے جب بیعت لی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک عثمان غنی پہ 1400 جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بیعت کی، اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو چکا جب اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے دست کے اقدس میں وہ بیعت کر رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام دینے کے لیے، اور افواہ یہ پھیلی کہ وہ مکے میں تشریف لے گئے، مشرکین مکہ نے ان کو شہید کر دیا، پیارے محبوب کے قاصد بن کر، پیارے محبوب کے سفیر بن کر گئے، اور انہوں نے جب قید کیا تو معلوم ہوا کہ شہید کر دیا گیا۔ جب بیعت لے چکے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ جھوٹی افواہ تھی، اور وہ صحیح سلامت اور عافیت سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے۔ ان کی طرف سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی فرما لی۔ مدینہ طیبہ میں ان کی سخاوت کا پہلا قطرہ جو تھا وہ بیر عثمان کے نام سے، وہ کنواں جو بیر روما کے نام سے تھا، خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور مسلمان اس سے سیراب ہوئے، اور آج تک سیراب ہو رہے ہیں۔ آج بیر عثمان کے نام سے وہ کنواں موجود ہے، اور مزرعہ عثمان کے نام سے وہ باغات موجود ہیں۔ آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری اور ساری۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، جب وہ وفات پا گئی اللہ کی قضا سے اور رضا سے، تو عثمان پریشان تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں پریشان ہو، آپ کا اور نکاح کرا دیتے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری جو نسبت تھی، پیارے محبوب میرے سسر اور میں ان کا داماد تھا، وہ نسبت ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیارے محبوب کا انتخاب تھا، پیارے محبوب کا اعتماد تھا۔ آج کا مسلمان کتنا کیا گزرا کیوں نہ ہو، جب تک اپنے ہونے والے داماد کے کردار سے مطمئن نہیں ہوگا، گفتار سے مطمئن نہیں ہوگا، اس کی اچھائیوں برائیوں کو نہ دیکھ لے گا، کتنا کیا گزرا کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے کمالات کو دیکھا، حضرت عثمان کے تقوی اور اخلاص کو دیکھا، ان کی حیا کو دیکھا، ان کی سخا کو دیکھا، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں کی۔ وہ وفات پا گئی تو دوسری بیٹی تھی۔ اللہ کی شان کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ قیامت تک آنے والے بیٹی کو پیغام دے گئی کہ جو بیٹی بیاہ کر اپنے سسرال چلی جائے تو پھر وہاں سے اس کا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ پاکیزہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں بیاہ کر جب سسرال جاتی ہیں نا تو وہاں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ پیغام وہ بیٹیاں دے گئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری تو 2 ہی بیٹیاں تھیں، 2 تو پہلے بیائی جا چکی ہیں، اور 2 یہ تیرے نکاح میں یہ کے بعد دیگر ہے، دونوں فوت ہو گئی۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اتنا بڑا اعتماد آج عثمان پہ جو انگلی اٹھاتا ہے وہ پیارے محبوب کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور جو پیارے محبوب کے انتخاب اور اعتماد پہ انگلی اٹھائے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مظلوم ہستی کہ غیروں کے ساتھ ساتھ اپنے بھی ان پہ نشتر چلاتے ہیں۔ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری مظلوم ہستی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت میں اسلامی سلطنت وسیع ہو گئی اور 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت وسیع ہوئی، اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ پاکستان کی سے 20 ملک بنتے ہیں تقریباً، اور جناب علی عرب سے لے کر کابل تک، کابل سے لے کر مراکش تک، اور اس وقت مختلف قومیں، مختلف لوگ 6 سال ابتدائی کو بہت ترقی میں رہے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے سازشیں شروع کی، یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام منافقین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، ان کے جلال کی وجہ سے دبے ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً بہت نرم مزاج تھے، اور دوبارہ سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور جناب علی انہوں نے سازشیں شروع کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اور جناب علی ایک ملعون شخص عبداللہ ابن سبا، وہ ملعون شخص جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور اہل بیت کی محبت کا دعویدار بنا، اور بہت سارے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنایا، اور صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے اس وقت فضا بنائی، اور یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان تفریق جو ڈالنے کی کوشش کی ہے، یہ اس ملعون شخص نے ڈالی ہے۔ اور اس میں میں کبھی بات کروں گا کہ صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا آپس میں کیا رشتہ اور کیا تعلق ہے، اور ان کے آپس میں کیا رشتہ داریاں ہیں، اور ایک دوسرے کے کتنا احترام، انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات ہوگی۔ اس شخص نے اس فضا کو ہموار کیا اور مسلمانوں کو ورگلایا، جھوٹی افواہیں اس نے عام کی، اس نے اپنی دین کو بتایا کہ تم نے یہ جھوٹی افواہیں پھیلانی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے کابینہ کے جتنے افراد ہیں سب کو بدنام کرنا ہے، اور یہ ٹارگٹ دیا گیا، اور اس کی وہ شیطانی جماعت پورے اسلامی ممالک میں پھیل گئی، اور مسلمانوں اور صحابہ کرام کے خلاف، بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک فضا بنائی گئی۔ اور حج کا جب موقع آیا تو حاجیوں کا لبادہ اوڑھ کر، احرام باندھ کر، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے، شام سے، یہ مدینہ طیبہ ہے، سارے مسلمان بیت اللہ شریف جا چکے ہیں، انہوں نے مدینہ طیبہ میں آ کر محاصرہ کر لیا اور پڑاؤ ڈالا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر ان سے پوچھیں یہ کیا چاہتے ہیں، تو ان کے جائز مطالبات پورے کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے مطالبات جو بھی تھے وہ سنے اور جائز مطالبات پورے کر دیے۔ ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ مصر کے جو گورنر ہیں عبداللہ ابن سرح، اس کو معزول کر دیا جائے، ہم اپنی مرضی کا گورنر رکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ یہ، اور اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوئے اور یہ لوگ واپس ہو گئے، لیکن یہود نے اور عبداللہ ابن سبا کے ٹولے نے ایک سازش کی، ایک گیم کھیلا، اور ایک شخص کو اپنی طرف سے خود ایک رکا لکھ دیا، اور یہ لوگ جو واپس جا رہے تھے واپس، ان سے پہلے تیز رفتار گھوڑے پہ اس شخص کو بھگا دیا۔ انہوں نے کہا لازمی بات ہے یہ کوئی جاسوس ہے یا ہمارے خلاف وہاں کے حاکم اور حکمران اور گورنر کے پاس کوئی شکایت لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے جب پکڑا تو اسے خط نکلا، اور خط جیلی امیر المؤمنین کی طرف سے جاری کیا گیا، جیلی طور پہ خود، اور کہا کہ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو ان کا سر قلم کر۔ انہوں نے جب یہ خط پکڑا تو اس کے بعد سے دوبارہ انتقام انتقام کے نعرے لگا کر پھر مدینے کی گلیوں کی فضا کو انہوں نے سوگوار کر دیا، اور جناب علی وہاں کی فضا کو جو ہے اس کے امن کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پوچھا گیا تو کہا کہ اب تو کسی حالت میں بھی ہم نہیں کریں گے، ہمارے خلاف سازش ہوئی اور بدعہدی ہوئی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ باللہ تاللہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، میں تو محصور ہوں۔ یہاں تک کہ 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 40 دن ان پہ اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا۔ آج تک مسلمان سیراب ہو رہے ہیں، اور اسی مسجد نبی شریف کے دروازے ان پہ بند کر دیے گئے جس مسجد کی توسیع انہوں نے اپنی ذاتی سرمایہ سے کی۔ اسی قرآن کے اوراق پہ ان کا خون گرا جس قرآن پر کو محبت سے، عقیدت سے انہوں نے جمع کیا تھا اور امت کو ایک قرت پہ جمع کیا تھا۔
انہوں نے 3 جھوٹی افواہیں عام کر دی اور ایک جو ہے سازش تیار کی. وہ 3 باتیں یہ تھی کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو عہدوں سے معزول کر دیا ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نسخہ جو ہے اس کے علاوہ سارے نسخے جلا دیے ہیں. یہ 3 سازشیں انہوں نے تیار کی، جھوٹی افواہیں تیار کی، اور لوگوں نے جناب جب جھوٹی افواہ آتی ہے تحقیق لوگ بعد میں کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد پہلے شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کئی دفعہ اس کی جھوٹی بات عام ہو جاتی ہے، کسی شخص کو پکڑ کے مار دیا جاتا ہے. جب انکوائری ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل حقیقت کچھ اور تھی. یہ جھوٹی افواہیں اور یہ سازش بعض لوگوں کے خواہش کی تکمیل ہوتی ہے. اس طرح کوئی جھوٹی بات سنتے ہیں بغیر تحقیق کے جناب اس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی دل کی اور مرضی کی بات ہوتی ہے، ان کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے فرمایا جھوٹی افواہ پہ کبھی بھی کان نہ دھرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام لگایا. وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں، سارے مسلمانوں کو نوازتے تھے. وہ اتنے سرمایہ دار اور مالدار تھے کہ ان کا لقب غنی تھا. انہیں کیا ضرورت تھی بیت المال سے جناب جو ہے رقم لے کر اپنے رشتہ داروں کو نوازتے. جہاں تک جو ہے تو یہ بات کہ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو معزول کر دیا، تو انتظامی امور کے تحت کسی کو معزول کرنا یہ وقت کا حاکم جو اس کو بہتر سمجھتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، تو اس وقت بھی یہ باتیں ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ حاکم ہوئے، انہوں نے بھی کئی لوگوں کو معزول کر دیا. یہ وقت کا حاکم امیر المؤمنین وہ اپنے انتظامی امور کے تحت کسی کو معزول کر دیتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. جہاں تک قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے جھوٹ بولا تو اس وقت مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو گیا. اسلام جو ہے عرب سے عجم تک آ چکا، اور جناب علی مختلف جو ہے محاذوں پہ مسلمان جو ہے اس میں عجم بھی تھے، اس میں عرب بھی تھے. عرب کی زبان مختلف ہے، جسے آپ ہماری پنجابی زبان ہے یہاں کی اور ہوگی، گجرانوالہ چلے جائیں اور ہوگی، لاہور کی اور ہوگی، پشتو جو ہے یہاں کی اور ہوگی، سرحد کی اور ہے، کوئٹہ کی اور ہے، اور بنو کرک کی اور ہے، افغانستان کی اور ہے. ان کی زبانوں میں بھی عربوں میں فرق تھا اور وہ عربی زبان میں بھی فرق تھا. فرمایا قریش کی لغت کے مطابق قرآن پہ سب کو جمع کیا جائے، اختلاف ختم ہو جائے. اور آرمینیا اور آذربائیجان کے بارڈر پہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھا، مسلمانوں کو آپس میں الجھ رہے، کوئی کہتا تو غلط پڑھتا ہے، دوسرا کہتا تو غلط پڑھتا ہے، اپنی اپنی لغت کے مطابق وہ پڑھ رہے تھے. اس پہ کبھی پھر بات ہوگی انشاءاللہ. انہوں نے آ کر کہا امیر المؤمنین مجھے خطرہ ہے کہ یہود و نصارے کی طرح کے مسلمان قرآن کے بارے میں اختلاف نہ پیدا کر دیں، آپس میں الجھ نہ پڑیں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے وہ جو نسخہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اوراق پہ جن جن چیزوں پہ قرآن لکھا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اور حضرت جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ محفوظ تھا، وہ نسخہ منگایا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سب سے بڑے کاتب وحی تھے، اور ان سب کو بٹھایا اور اس کے بعد اس نسخے پہ پوری امت کو جمع کر دیا. قیامت تک کے لیے امت پہ احسان ہے. اگر اس خرد پہ ایک قرآن پہ جمع نہ کرتے عثمان تو پتہ نہیں مسلمانوں میں کتنا تفرقہ پڑ چکا ہوتا. یہ جھوٹی افواہ پھیلا کر ان کو 40 دن محاصرے کے بعد بے دردی کے ساتھ شہید کیا. لیکن 44 لاکھ مربع میل کا حکمران ہونے کے باوجود انہوں نے جناب علی ہاتھ نہیں اٹھایا، فوج کو نہیں استعمال کیا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کو کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیا، اور جام جو ہے شہادت نوش کیا. اور اللہ کے پاس پہنچ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پہلے بتا دیا تھا کہ عثمان روزہ میرے پاس افطار کرنا. اور جناب علی انہوں نے روزے کی حالت میں اور سینکڑوں درجنوں جناب علی غلام آزاد کیے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو انشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جناب علی شہادت کے حوالے سے اس موضوع کو میں نے اختصاراً جو آپ کے سامنے رکھا. آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اس پہ چند اشعار عرض کر سکتا ہوں. دونوں مغفور مرحوم عثمان حسین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کا باڈی گارڈ حضرت حسن اور حسین تھے. ان کے دروازے پہ باڈی گارڈ حسن اور حسین تھے. اپنے چچے سے سبق سیکھا اور کربلا میں جا کے دہرایا. اس لیے یہ اشعار میں نے مناسب سمجھے.
دونوں ہی مغفور مرحوم عثمان و حسین، دونوں صابر دونوں ہی مظلوم عثمان و حسین، کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین، کس قدر یکسانیت ہے ان دونوں کے مابین، ایک ذوالنورین ہے اور ایک نور العین، حیا میں کامل، صفا میں کامل، وفا میں کامل، رضا میں کامل، نبی کا اطاعت شعار عثمان، نبی کے خدمت گزار عثمان، نبی کے دوہرے داماد و دوست عثمان، علی کے ہم صرف یار عثمان۔ اللہ ایک مقدس ہستیوں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ واہ خدا